فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 143 سے پارٹ نمبر 14 کا آغاز کر رہی ہوں میں۔ موضوع ہے شفاعت۔ واضح ہو کہ شفاعت میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کا اعتقاد دین اسلام کی ضروریات میں سے ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت روز قیامت نہ صرف اپنی امت کے لیے بلکہ تمام امتوں کے لیے ہوگی، اور اختلاف جو ہے اس میں ہے کہ کیا شفاعت ان مومنوں کے لیے زیادہ فائدہ طلب کرنے کی ہوگی جو مستحق ثواب ہوں گے اور بس، یا امت کے گناہ گاروں سے عذاب ساقط کرنے کے لیے بھی ہوگی۔ عامہ میں سے اکثر کا اعتقاد یہ ہے کہ شفاعت دونوں میں ہوگی، اور خوارج اور عبیدیہ معتزلہ کا اعتقاد یہ ہے کہ شفاعت قسم اول کے لیے مخصوص ہے، یعنی ثواب کی زیادتی کے لیے، عذاب ساقط کرنے میں نہ ہوگی، اور کہتے ہیں کہ جس طرح خدا پر واجب ہے کہ وعدہ ثواب کو پورا کرے، اسی طرح واجب ہے کہ وعدہ عذاب کو پورا کرے، اور شفاعت اس کے ساقط کرنے میں فائدہ نہیں دے گی۔ اور علماء امامیہ کے درمیان اس میں اختلاف نہیں ہے کہ شفاعت فاسق شیعوں سے عذاب دفع کرنے میں ہوگی، اگرچہ وہ اصحاب کبار میں سے ہوں، اور شفاعت صرف جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص نہیں ہے بلکہ فاطمہ زہرا علیہ السلام اور ائمہ ہدی علیہم السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے، اور بہت سی حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعوں کے علماء اور صالح لوگ بھی شفاعت کریں گے، اور عامہ و خاصہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت اپنی امت کے اہل کبائر کے لیے ذخیرہ کیا ہے، اور خصال میں عامہ کے طریق سے ان سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے ایک دعا کی اور وہ مستجاب ہوئی، اور میں نے اپنی دعا پوشیدہ رکھی ہے کہ جس کے ذریعے سے روز قیامت اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص خدا کے نزدیک شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت مقبول ہوگی۔ نمبر 1 پیغمبروں کی شفاعت، ان کے بعد علماء کی، ان کے بعد شہداء کی، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہ لائے گا خدا اس کو میری شفاعت نصیب نہ کرے گا۔ پھر فرمایا میری شفاعت نہیں ہے مگر میری امت کے اہل کبائر کے لیے، لیکن نیک لوگوں کے لیے ایسی صورت نہ ہوگی کہ وہ شفاعت کے محتاج ہوں۔ راوی نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ پھر خدا کا یہ قول وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ، فرمایا یعنی شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جس کے دین کو خدا نے پسند کیا ہوگا۔ اور مجموع البیان میں کہا ہے کہ شفاعت ہمارے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے برگزیدہ اصحاب کی ثابت ہے جو ان حضرت کے طریقے پر ہوں گے، اور ائمہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام اور صالحین اور مومنین کی، اور خداوند عالم بہت سے گناہ گاروں کو ان کی شفاعت سے نجات دے گا،
اور اس کی موید وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اصحاب کی روایتوں میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول ہوگی، اور علی علیہ السلام شفاعت کریں گے اور مقبول ہوگی، اور مومنوں میں سے کوئی اپنے 40 بھائیوں کی شفاعت کرے گا جو سب عذاب کے مستحق ہوں گے، اور وہ آیتیں جو عدم شفاعت پر دلالت کرتی ہیں کفار سے اور ان کے بتوں سے اور مخالفین سے اور ان کے خلفاء سے مخصوص ہیں۔ سورہ مریم میں خدا نے فرمایا ہے کہ مالک شفاعت نہیں ہے مگر وہ جس نے خدا سے عہد لیا ہو۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ عہد سے مراد ایمان ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ شفاعت نہیں کرے گا مگر وہ جس کو خدا نے شفاعت کی اجازت دی ہو، اور وہ انبیاء ہیں اور اوصیاء اور صالحین اور شہداء اور علماء اور مومنین ہیں۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ وہ وصیت مراد ہے کہ مرنے کے وقت اپنے عقائد حقہ کا اس طرح اظہار کرے جس طرح حیلۃ المتقین میں نے ذکر کیا ہے، اور متعدد آیتوں میں وارد ہوا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر خدا کی اجازت سے۔ بت پرستوں کے قول کی رد میں ہے کہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ خدا کے سامنے وہ ہمارے شفیع ہوں، اور ابن بابیہ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب فاطمہ علیہ السلام نے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے پدر بزرگوار، میں آپ سے روز موقف اعظم و فضائے اکبر کہاں ملاقات کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہشت کے دروازے کے پاس، جبکہ لوائے حمد میرے ساتھ ہو اور میں اپنی امت کی شفاعت کروں۔ عرض کی اے پدر بزرگوار، اگر میں وہاں آپ کو نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا حوض کوثر پر، جبکہ میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا۔ عرض کی اگر وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں صراط کے نزدیک کھڑا ہوا کہوں گا کہ پروردگارا میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ عرض کی کہ اگر وہاں بھی آپ سے ملاقات نہ ہو تو فرمایا کہ میزان کے قریب جہاں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا۔ عرض کی کہ اگر وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا کہ جہنم کے کنارے مجھے تلاش کرنا، جبکہ میں اس کے شراروں اور شعلوں کو اپنی امت سے روکوں گا۔ یہ سن کر جناب فاطمہ علیہ السلام خوش ہو گئیں، اور علی بن ابراہیم نے بسند معتبر سماع سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت پسینہ لوگوں کے لیے لگام بن جائے گا، یعنی ان کے بدنوں کا عرق یعنی پسینہ ان کے دہنوں تک پہنچے گا، اور ان کو بے حد اضطراب و اذیت ہوگی۔ تو سب آپس میں کہیں گے کہ آؤ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلیں تاکہ وہ ہماری شفاعت کریں، اور سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت کیجیے۔ تو وہ کہیں گے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، یعنی ترک اولا، لہٰذا شفاعت کی جرت نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے بعد کے پیغمبر کے پاس بھیجیں گے۔ اسی طرح ہر پیغمبر اپنے بعد کے پیغمبر کے حوالے کرے گا، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نوبت پہنچے گی۔ وہ کہیں گے کہ میرے ساتھ آؤ، اور ان کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائیں گے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے تو حضرت فرمائیں گے کہ میرے ساتھ آؤ، یہاں تک کہ ان کو بہشت کے دروازے کی طرف لے جائیں گے اور اپنا سر درگاہ رحمت میں سجدہ میں جھکا دیں گے اور بہت دیر تک سجدہ میں رہیں گے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ان کو ندا آئے گی کہ سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو تاکہ میں قبول کروں، اور جو چاہو طلب کرو تاکہ میں عطا کروں۔ یہ ہے اس کے معنی جو خدا نے فرمایا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اور امالی اور بشارت المصطفیٰ میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب روز قیامت ہوگا حق تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع کرے گا، وہاں تاریکی اور تنہائی
وہاں تاریکی اور انتہائی اندھیرا ان کو گھیرے گا کہ سب کے سب نالہ و فریاد کرنے لگیں گے اور کہیں گے کہ پالنے والے اس تاریکی کو ہم سے برطرف کر دے۔ پھر وہ گروہ محشر کا رخ کرے گا، وہاں چند ہستیوں کو دیکھے گا جن کے چہروں کا نور زمین قیامت کو روشن کر دے گا۔ اس وقت اہل محشر کہیں گے کہ یہ سب پیغمبران خدا ہیں۔ خدا تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی کہ یہ لوگ پیغمبر نہیں ہیں۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ پھر وہ ملائکہ مقربین ہوں گے۔ اس وقت جلال حضرت الہی کے مصدر سے ندا آئے گی کہ یہ مقرب فرشتے بھی نہیں ہیں۔ پھر وہ کہیں گے کہ یہ خدائے تبارک و تعالیٰ کی راہ کے شہداء ہوں گے۔ پھر حضرت رب العزت کی جانب سے ندا آئے گی کہ یہ شہداء بھی نہیں ہیں۔ اس وقت وہ لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو ندا آئے گی کہ سارے اہل محشر ان سے پوچھو کہ تم کون لوگ ہو۔ جب وہ لوگ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم اولاد علی ولی اللہ ہیں، ہم کرامت خدا سے مخصوص ہیں اور ہم ایمن اور مطمئن ہیں۔ اس وقت حق کے عز و جل کی جانب سے ان کو ندا پہنچے گی کہ تم لوگ اپنی حجتوں اور اہل مودت کی شفاعت کرو۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، تم لوگ اپنی محبتوں اور اہل مودت کی شفاعت کرو تو وہ لوگ شفاعت کریں گے۔ یہاں محبتوں لکھا ہوا ہے، یہ محبوں ہوگا۔ اور ندا پہنچے گی کہ تم لوگ اپنے محبوں اور اہل مودت کی شفاعت کرو تو وہ لوگ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور الشرائع میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہمارے شیعہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے اور اسی کی طرف واپس ہوں گے۔ خدا کی قسم تم روز قیامت ہم سے ملحق ہوگے اور ہم تمہاری شفاعت کریں گے اور وہ قبول ہوگی، اور خدا کی قسم تم شفاعت کرو گے اور قبول ہوگی، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی بائیں جانب سے ایک آگ اس کے لیے ظاہر ہوگی اور ایک بہشت اس کی داہنی جانب ہوگی۔ تو خدا اپنے دوستوں کو بہشت میں داخل کرے گا اور اپنے دشمنوں کو داخل جہنم کرے گا۔ اور خصال میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص 3 چیزوں سے انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے: معراج اور قبر میں سوال اور شفاعت سے۔ علی بن ابراہیم نے بسند صحیح انہی حضرت علیہ السلام اور ان کے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ خدا کی قسم ہم بہت شفاعت کریں گے اور وہ قبول ہوگی، یہاں تک کہ جب ہمارے دشمن یہ حالت مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے کہ جو کچھ خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ ہمارے شفاعت کرنے والے اور مہربان دوست نہیں ہیں، کاش ہم کو دنیا میں واپس ہونا میسر ہوتا تو ہم مومنین میں سے ہوتے۔ نیز بسند معتبر ابو ایمن سے روایت کی ہے کہ وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا: اے ابو جعفر، تم لوگوں کو فریب دیتے ہو اور مغرور کرتے ہو یہ کہہ کر کہ شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر حضرت اس قدر غضبناک ہوئے کہ آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا اور فرمایا: اے ابو ایمن، تجھ پر وائے ہو، کیا تجھ کو مغرور کر دیا اس امر نے کہ تو نے اپنا شکم اور اپنی شرمگاہ حرام سے باز رکھی ہے؟ اگر قیامت کے دن کی شدت و اذیت دیکھے گا تو شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محتاج ہوگا۔ تجھ پر وائے ہو کہ کیا شفاعت اس کی ہوگی جو جہنم کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اولین و آخرین میں سے کوئی نہ ہوگا مگر یہ کہ شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محتاج ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت آپ کی امت کے حق میں ہوگی اور ہماری شفاعت ہماری شیعوں کے حق میں ہوگی، اور ہمارے شیعوں کی شفاعت اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اور مومنین کے حق میں ہوگی کہ قبیلہ ربیعہ و مضر کے لوگوں کے برابر شفاعت کریں گے جو عرب کے سب سے بڑے قبیلے ہیں، اور مومنین شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ اپنے خادموں کی بھی شفاعت کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ میرے خادم کا مجھ پر حق ہے، خداوندہ اس نے مجھ کو گرمی اور سردی سے بچایا ہے۔ اور ابن بابیہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق داخل ہوں گے، ایک دروازے سے شہداء اور صالحین داخل ہوں گے، اور 5 دروازوں سے ہمارے شیعہ اور مومنین داخل ہوں گے۔ میں ہر وقت صراط کے کنارے کھڑا رہوں گا اور دعا کروں گا اور کہوں گا پروردگارا ہمارے شیعوں، دوستوں اور یاروں کو، اور جو شخص ہماری محبت و ولایت رکھتا ہو، سلامتی کے ساتھ رکھ اور سلامتی کے ساتھ گزار۔ ناگاہ عرش کے درمیان سے آواز آئے گی کہ تمہاری دعا میں نے قبول کی اور شیعوں کے حق میں تمہاری شفاعت منظور کی، اور ہمارے شیعوں میں سے ہر مرد اور جو ہماری محبت رکھتا ہوگا اور جس نے ہماری مدد کی ہوگی اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ اپنے کردار و گفتار سے جنگ کی ہوگی، وہ اپنے ہمسایوں اور عزیزوں میں سے 70,000 اشخاص کی شفاعت کرے گا۔ بہشت کے باقی ایک دروازے سے دوسرے وہ تمام مسلمان داخل ہوں گے جنہوں نے وحدانیت اور رسالت کی گواہی دی ہوگی اور جن کے دلوں میں ہم اہل بیت علیہ السلام سے ذرہ برابر بغض نہ رہا ہوگا۔ ثواب الاعمال میں روایت کی ہے کہ ایک مومن ایک شخص کو دیکھے گا جس سے دنیا میں دوستی رکھتا تھا اور اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوا ہوگا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ اے فلاں شخص، میں دنیا میں تمہارے ساتھ نیکی کرتا تھا اور تمہاری حاجتیں پوری کرتا تھا، آج اس کا بدلہ میرے حق میں تمہارے ذمے ہے۔ تو مومن اس فرشتے سے کہے گا کہ جو اس پر موکل ہوگا اس کو چھوڑ دو۔ اس وقت خدا اس فرشتے کو حکم دے گا کہ اس مومن کی ایماندہی کو عمل میں لائے اور اس کو رہا کرے۔ نیز بسند معتبر انہی حضرت علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ مومن اپنے دوست اور اپنے عزیزوں کی شفاعت کرے گا سوائے اس کے جو ناصبی ہوگا، کیونکہ اگر تمام پیغمبران، مرسلین اور ملائکہ مقربین شفاعت کریں گے تو ناصبی کے حق میں قبول نہ ہوگی۔ اور علل الشرائع میں انہی حضرت علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ روز قیامت ایک عالم اور ایک عابد کو لائیں گے اور خدا کے سامنے کھڑا کریں گے۔ عابد سے تو کہیں گے کہ بہشت میں جاؤ، اور عالم کو کھڑا رکھیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ لوگوں کی شفاعت کرو، اس کے عوض کہ جو تم نے ان کو نیکی کی تلقین و تادیب کی تھی۔ اور دوسری روایت کے مطابق عابد سے کہیں گے کہ تم نیک مرد تھے لیکن تمہاری کوشش و ہمت صرف اپنی ذات تک محدود تھی، بہشت میں چلے جاؤ۔ اور عالم سے کہیں گے کہ تمہاری ہمت و کوشش بندگان خدا کی ہدایت پہ رہی ہے، لہٰذا کھڑے رہو، اور جو شخص تمہارے علم سے متنفع ہوا ہے اس کی شفاعت کرو اور اس کو بہشت میں لے جاؤ۔ اور فرات بن ابراہیم نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جابر نے میرے پدر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ پہ فدا ہوں، کوئی حدیث اپنے جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی فضیلت میں مجھ سے بیان فرمائیے کہ جب میں شیعوں سے بیان کروں تو وہ خوش ہو جائیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے میرے جد سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے اور میرا ممبر تمام ممبروں سے زیادہ بلند ہوگا۔ اس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک خطبہ پڑھو، میں ایسا خطبہ پڑھوں گا کہ اس کے مثل انبیاء اور مرسلین نے نہ سنا ہوگا۔ پھر اوصیاء کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے اور میرے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے واسطے نور کا ایک ممبر رکھیں گے جو سارے ممبروں سے بلند ہوگا۔ اس وقت حق تعالیٰ ان حضرت علیہ السلام کو حکم دے گا کہ خطبہ پڑھو، تو وہ حضرت علیہ السلام ایسا خطبہ پڑھیں گے کہ کسی ایک وصی نے بھی اس کے مثل نہ سنا ہوگا۔ پھر اولاد انبیاء و مرسلین کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے۔ پھر میرے دونوں پسر یعنی میری لڑکی کے دونوں فرزند اور میری حیات میں میرے باغ کے دونوں پھولوں کے لیے ایک نور کا ممبر نصب کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ خطبہ پڑھو، تو وہ 2 خطبے پڑھیں گے جن کے مثل انبیاء و مرسلین میں سے کسی نے نہ سنا ہوگا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ندا دیں گے کہ فاطمہ علیہ السلام دختر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ خویلد کی بیٹی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر عمران کہاں ہے؟ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر مزاحم کہاں ہے؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر یحییٰ کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ تمام بیویاں اٹھیں گی۔ اس وقت خداوند عالم فرمائے گا کہ اے اہل محشر، آج بڑائی کس کی ہے؟ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام اور حسن و حسین علیہ السلام کہیں گے آج عظمت و بڑائی
خدائے یگانہ و قہار کے لیے ہے۔ تو خداوند عالم فرمائے گا کہ اے اہل محشر، میں نے عظمت و بزرگی کو برائے محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام قرار دی۔ اے اہل محشر، اپنے سر جھکا لو اور اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو کہ فاطمہ علیہ السلام بہشت کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بہشت کے ناقوں میں سے ایک ناقہ لائیں گے جس کو دیبا کا کپڑا پہنایا گیا ہوگا اور اس کی مہار مروارید تر کی ہوگی اور اس کا کجاوا مرجان کا ہوگا۔ پھر اس کو ان مخدرہ کے قریب بٹھائیں گے، وہ اس پر سوار ہوں گی۔ حق تعالیٰ 1,00,000 فرشتوں کو بھیجے گا، وہ ان کی داہنی جانب چلیں گی، اور 1,00,000 فرشتوں کو بھیجے گا جو ان کی بائیں جانب چلیں گی، اور 1,00,000 فرشتے ان کو اپنے بازوؤں پر اٹھا کر لے جائیں گے اور بہشت تک پہنچائیں گے۔ جب جناب فاطمہ علیہ السلام بہشت کے دروازے پہ پہنچیں گی تو اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں گی۔ خدائے برتر فرمائے گا کہ اے میرے حبیب کی دختر، تمہارے اس التفات کا کیا سبب ہے؟ وہ عرض کریں گی، پروردگارا، میں چاہتی ہوں کہ آج میری قدر و منزلت واضح ہو۔ اس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے حبیب کی دختر، واپس جاؤ اور اہل محشر پر نگاہ ڈالو۔ جس کے دل میں تمہاری محبت اور تمہاری ذریت کی محبت ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر داخل بہشت کرو۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اے جابر، جناب فاطمہ علیہ السلام اس روز میدان محشر سے اپنے شیعوں اور دوستوں کو اس طرح چن لیں گی جس طرح خراب دانوں میں سے اچھے دانے طائر چن لیتے ہیں۔ پھر جب ان معظمہ علیہ السلام کے شیعہ بہشت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو خداوند تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ اپنے پیچھے رخ کریں۔ جب وہ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو حق تعالیٰ فرمائے گا، اے دوستوں، تمہارے پیچھے ملتفت ہونے کا کیا سبب ہے؟ حالانکہ میں نے اپنے حبیب کی دختر فاطمہ علیہ السلام کو تمہارا شفیع قرار دیا۔ اس وقت وہ لوگ بھی کہیں گے کہ پروردگارا، ہم چاہتے ہیں کہ آج تیرے نزدیک جو ہماری عزت و منزلت ہے ظاہر ہو۔ اس وقت ندا آئے گی کہ اے میرے دوستوں، واپس جاؤ اور دیکھو جو شخص تم کو محبت فاطمہ علیہ السلام کے سبب سے دوست رکھتا ہے، یا محبت فاطمہ علیہ السلام کے سبب سے جس نے تم کو پانی پلایا ہو، یا جس نے محبت فاطمہ علیہ السلام کے سبب سے کسی غیبت کرنے والے کو تمہاری غیبت سے روکا ہو، اس کا ہاتھ پکڑو اور بہشت میں داخل کرو۔ پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ، محشر میں کوئی باقی نہ رہے گا سوائے شک کرنے والوں کے یا کافروں اور منافقوں کے۔ پھر جہنم کے طبقوں میں داخل کر دیے جائیں گے تو ندا دیں گے، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم۔ اس وقت وہ کہیں گے، کاش ہم دنیا میں واپس ہوتے اور مومنین میں سے ہوتے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، افسوس، یہ جو وہ چاہیں گے تو ہرگز نہ ہوگا، اور جھوٹ کہیں گے اگر وہ دنیا میں واپس ہوں تو انہی اعمال کو بجا لائیں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ کلیری نے بسند معتبر عبدالحمید وابشی سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میرا ایک ہمسایہ ہے جو تمام محرمات کو عمل میں لاتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے کاموں سے زیادہ نماز بھی ترک کرتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، اور اس کو بہت عظیم سمجھا۔ پھر فرمایا کہ میں تم کو اس شخص کی خبر دوں جو اس سے برتر ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ بدتر ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، جو شخص ہماری دعوت رکھتا ہے وہ اس سے بدتر ہے، اور جس شخص کے سامنے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور اس کا دل اور ان کے ذکر کے لیے نرم ہو تو فرشتے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا گناہ کرے جس سے ایمان سے روکے گی، اور اگر اس جگہ سے بھی نجات پائی تو تیسرے درجے میں عدالت الہی لوگوں پر ظلم کے سبب سے ان کو روکے گی، جو اس کی طرف اشارہ ہے جو خداوند عالم نے فرمایا ہے، اِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یعنی بے شک تمہارا پروردگار تمہاری طاق میں ہے یا تمہارے راستے پر ہے۔ لوگ
سرات پر گزریں گے، بعض اس سے چسپاں ہوں گے، بعض ایک پیر سے اپنے تئیں رکیں گے، ان کا ایک پیر کانپتا ہوگا اور فرشتے ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے دعا اور ندا کرتے ہوں گے کہ اے خداوند حلیم و بردبار، بخش دے اور اپنے فضل سے رحم کر ان کو سلامت رکھ اور سلامتی سے گزار دے۔ اور لوگ چمگادڑ کی طرح آگ میں گریں گے، اور جو شخص خدا کی رحمت سے نجات پائے گا اور گزر جائے گا تو کہے گا الحمدللہ، اور خدا کی نعمت سے اعمال صالح تمام ہوئے اور حساب درست ہوئے، اور میں اس خدائے غفور کی حمد کرتا ہوں جس نے اپنے احسان و فضل و کرم سے تجھ سے جہنم سے مجھ کو نجات دی جبکہ میں نا امید ہو چکا تھا۔ بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور اپنے بندوں کے اعمال کی اچھی جزا دینے والا ہے۔ اس سلسلے میں مؤلف حاشیے میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امانت اموال میں ہو اور خدا کی عدالت دوسرے مظالم میں ہو، یا پہلے حق اللہ میں ہو پھر حق الناس میں ہو، اور بعید نہیں کہ صلہ رحم سے مراد رعایت رحم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور امانت سے مراد ان کے عہد و بیعت میں جو نماز سے مقدم ہے اور درجہ ولایت جو تمام درجوں سے بڑا ہے اس جگہ مذکور نہیں ہوا، مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں مومنین کے لیے ہیں، اور کفار و مشرکین اور مخالفین پہلے ہی صراط میں یا اس پر وارد ہونے سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اب واپس ہم صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ معنی الاخبار میں منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے صراط کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ مراد اس سے معرفت خدا کا راستہ ہے۔ دو صراط ہوں گی، صراط دنیا اور صراط آخرت۔ صراط دنیا وہ امام ہے جس کی اطاعت فرض و واجب ہے، جس شخص نے ان کو دنیا میں پہچانا اور ان کی پیروی کی۔ صراط آخرت سے جو جہنم کے اوپر پل ہوگا گزر جائے گا، اور جس نے دنیا میں ان کو نہیں پہچانا صراط آخرت پر ان کے قدم کانپیں گے اور وہ جہنم میں گرے گا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں صراط مستقیم کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ دنیا میں صراط مستقیم یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حق میں غلو نہ کرے اور نہ ان کے حق امامت میں کمی کرے، اور دین حق پر ثابت رہے اور باطل کی طرف مائل نہ ہو، اور صراط آخرت میں بہشت کی جانب مومنوں کا راستہ ہے جو جہنم کی جانب رخ نہ کریں گے وغیرہ۔ نیز معنی الاخبار میں انہی حضرت سے مرصاد کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ وہ صراط پر ایک قنطرہ یعنی پل ہے جس پر سے کوئی شخص نہیں گزر سکے گا جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ اور مناقب میں عامہ کے طریقے سے ان سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے اس قول کی تفسیر میں فرمایا فلا اقتحم العقبہ، یعنی صراط کے اوپر ایک عقبہ ہے بہت سخت جس کا طول 3000 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس میں سے 1000 سال کی راہ نیچے جاتی ہے اور 1000 سال کی راہ کوڑے کرکٹ کانٹے اور سانپ بچھوں کے درمیان جاتی ہے، اور 1000 سال کی راہ اوپر سے جاتی ہے، اور میں پہلا شخص ہوں گا کہ اس عقبہ کو طے کروں گا۔ عقبہ ہے، اس عقبہ کو طے کروں گا۔ دوسرے حضرت علی ابن ابی طالب ہوں گے، اور کوئی شخص بغیر زحمت و مشقت کے اس عقبہ کو طے نہ کرے گا۔ اب یہاں عقبہ لکھا ہوا ہے، اس عقبہ کو طے نہ کرے گا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے۔ نیز تفسیر مقاتل میں ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، یعنی خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب نہ کرے گا، والذین آمنوا معہ، یعنی ان لوگوں پر جو ان کے ساتھ ایمان لائے، یعنی علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام اور حمزہ و جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعی نورہم بین ایدیہم و بی ایمانہم، یعنی علی و فاطمہ علیہ السلام کے لیے 70 مرتبہ دنیا کے مثل روشنی دے گا، پھر ان کا نور ان کے سامنے اور داہنی جانب اور ان کے پیچھے چلے گا۔ غرض یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دستہ اور ایک گروہ ہیں جو صراط پر سے مثل بجلی کے گزر جائیں گے، پھر دوسرا گروہ ہوا کے مانند گزرے گا، اور اس کے بعد دوسرا گروہ گھوڑے کے دوڑنے کے مانند دوڑتا ہوا گزر جائے گا، پھر دوسرا گروہ پیادہ چلنے والوں کی رفتار کے مانند گزرے گا، اور دوسرا گروہ چاروں ہاتھ پیر سے، اور دوسرا گروہ
اطفال کی طرح زمین پر اپنے کو کھینچتا ہوا گزرے گا، اور خداوند عالم صراط کو مومنین کے لیے چوڑا اور گناہگاروں کے لیے باریک کر دے گا۔ یقولون لنا اتمم ربنا نورنا، یعنی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو اپنے واسطے پورا کر دے تاکہ صراط پر سے گزر جائیں۔ پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سب زمرد کے ایک ہودج میں گزریں گے، ہے واو دال اور جیم لکھا ہوا ہے، میں گزریں گے، اور جناب فاطمہ علیہ السلام یاقوت سرخ کے ایک اونٹ پر ان کے ساتھ ہوں گی، جن کے گرد 70,000 حوریں ہوں گی اور تیز بجلی کے مانند گزر جائیں گی۔ اور شیخ نے مجالس میں عامہ کے طریقے سے انس سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روز قیامت صراط کو جہنم پر نصب کریں گے، اس پر سے کوئی نہ گزرے گا سوائے ان کے جن کے پاس اجازت نامہ ہوگا، جس میں ولایت علی علیہ السلام ہوگی، اور اس پر خدا کے اس قول میں اشارہ ہے وَقْفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یعنی ان کو ٹھہراؤ کہ ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب حق تعالیٰ تمام خلائق کو مبعوث کرے گا تو اس کا منادی زیر عرش سے ندا کرے گا کہ اے گروہ خلائق اپنی نگاہیں بند کر لو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بہترین زنانان عالمین فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا صراط سے گزرے۔ یہ سن کے تمام خلائق اپنی آنکھیں بند کر لے گی سوائے محمد و علی و حسن و حسین علیہم السلام اور ان کی اولاد طاہرین علیہم السلام کے، جو ان معظمہ علیہ السلام کے محرم ہیں۔ جب وہ داخل بہشت ہوں گی تو صراط پر پردہ کھینچا ہوگا، ایک سرا اس کا بہشت میں ان معظمہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرا سرا میدان قیامت میں ہوگا۔ اس وقت ہمارے پروردگار کی جانب سے منادی ندا دے گا کہ اے دوستان فاطمہ علیہ السلام، سیدہ زنانان عالمین کے کپڑے کے تاروں کو پکڑ لو۔ یہ سن کر دوستان فاطمہ علیہ السلام میں سے کوئی نہ بچے گا مگر یہ کہ اس کے کسی تار سے لپٹ جائے گا، اور 3,000 سے زیادہ گروہ اس کو پکڑیں گے، اور ہر گروہ میں ہزار افراد لپٹیں گے، اور سب ان مخدرہ کی برکت سے جہنم کی آگ سے نجات پائیں گے۔ کلینی نے بسند معتبر روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نفسوں کا خود حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کریں، کیونکہ قیامت میں 50 موقف ہوں گے اور ہر موقف کا فاصلہ دنیا کے 1000 سال کی مسافت کے برابر ہوگا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس روز جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اور ابن باویہ نے خطاب عقائد میں کہا ہے کہ ہمارا اعتقاد ان عقبات کے بارے میں جو راہ محشر میں ہیں یہ ہے کہ ہر عقبہ میں خدا کے اوامر و نواہی کے واجبی اور فرضی نام ہیں، تو اس عقبہ میں جو اس میں واجب سے مسمى ہیں لوگ پہنچیں گے۔ اگر اس واجب میں کمی ہوگی تو اس عقبہ میں 1000 سال روکے جائیں گے اور اس واجب میں خدا کا حق طلب کیا جائے گا۔ اگر اس کے عہدے سے عمل صالح کے سبب سے کوئی باہر ہوا جو اس نے پہلے بھیج دیا ہوگا یا خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو اس کو گھیر لے گی نجات پائے گا تو اس کے بعد دوسرے عقبے میں پہنچے گا اور برابر ایک عقبے سے دوسرے عقبے میں اس کو لے جائیں گے اور ہر عقبے میں اس سے سوال کریں گے جو کچھ اس عقبے کے صاحب اسم کے بارے میں کمی کی ہوگی۔ پھر اگر تمام عقبے سے سلامتی کے ساتھ باہر نکلا تو وہ دار البقاء میں پہنچ جائے گا اور ایسی حیات پائے گا کہ پھر کبھی موت نہ آئے گی، اور ایسی سعادت پائے گا کہ پھر ایسی شقاوت و اذیت اور زحمت اور تکلیف اس کو نہ ہوگی، اور خدا کی ہمسائیگی میں پیغمبروں، وصیوں، صدیقوں، شہیدوں اور خدا کے صالح بندوں کے ساتھ ساکن ہوگا۔ اگر اس کو کسی عقبہ میں روک دیں گے اور اس سے وہ حق طلب کریں گے جس میں اس نے کمی کی ہوگی تو پھر اس کو کوئی عمل صالح جو پہلے سے بھیجا ہوگا نجات نہ دلوائے گا اور اس کو خدا کی جانب سے کچھ رحمت حاصل نہ ہوگی، اور اس عقبے میں اس کے قدم کو لرزاں ہوگا اور وہ جہنم میں گر پڑے گا۔ ہم اس سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں، اور یہ سب عقبہ صراط پر ہے۔
ان میں سے ایک عقبے کا نام ولایت ہے کہ تمام خلائق کو اس کے پاس روکیں گے اور جناب امیر علیہ السلام اور آپ کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں سوال کریں گے۔ اگر اس کو انجام دیا ہوگا تو نجات پائے گا اور گزر جائے گا، اور اگر انجام نہیں دیا ہے تو نیچے جہنم میں گرے گا، جیسا کہ فرمایا ہے وَقْفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ اور عقبات میں سب سے اہم عقبہ مرصاد ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ کسی ظالم کا ظلم مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ ایک عقبہ کا نام رحم ہے، دوسرے کا نام امامت، تیسرے کا نام نماز، اسی طرح ہر عقبے کا نام کسی امر یا نہیں کا ہے، اور بندے کو اس عقبے کے نزدیک روکیں گے اور اس فرض کا سوال کریں گے۔ اس پارٹ کا اب ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ہم صفحہ نمبر 155 پہ پہنچ چکے ہیں۔ کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 جاری و ساری۔